ہانٹیڈ ہاسپٹل JNIMS جواہر لال نہرو انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس ہاسپٹل۔ یہ انڈیا کا مشہور ہاسپٹل ہے اس کے بارے میں، لیکن آج کل کافی افواہیں پھیل رہی ہیں۔ انہی افواہوں میں سے ایک سچا واقعہ جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یہ واقعہ مجھے بھیجا ہے میری سبسکرائبر نے، جن کا نام عالیہ ہے۔ وہ اس ہاسپٹل میں نرس کی ڈیوٹی کیا کرتی تھیں، ان کی نائٹ شفٹ لگی تھی۔ عالیہ نے بتایا کہ اس کا خاص طور پہ گائناکولوجسٹ ڈپارٹمنٹ ہانٹیڈ مانا جاتا ہے۔ رات کے وقت اس ڈپارٹمنٹ کے قریب لوگوں کو کافی مخلوقات بھی نظر آئی ہیں، لیکن عالیہ نے نیو جوائننگ دی تھی، اس لیے اس کو ان سب باتوں پر بالکل بھی یقین نہیں تھا۔ عالیہ بتاتی ہیں کہ میں گائناکولوجسٹ ڈپارٹمنٹ میں رات کے ٹائم پیشنٹ کو اٹینڈ کر رہی تھی، اچانک سے مجھے کسی کے رونے کی آواز آتی ہے۔ عالیہ نے غور کیا تو یہ آوازیں باہر کوریڈور سے آ رہی تھیں۔ اس نے سوچا کہ اتنی رات کو کون رو رہا ہے۔ وہ کوریڈور میں جا کے چیک کرنے لگی۔ جب وہ کوریڈور میں پہنچی تو اسے رونے کی آواز تو آ رہی تھی، لیکن کوئی دکھ نہیں رہا تھا۔ عالیہ کو یہ سب بہت عجیب لگ رہا تھا۔ پھر عالیہ اس آواز کے پیچھے کوریڈور میں اور آگے بڑھنے لگی۔ وہ کوریڈور کے اینڈ تک پہنچ گئی، لیکن پورے کوریڈور میں کسی انسان کا نام و نشان تک نہ تھا۔ عالیہ گھبرانے لگی کیونکہ آواز اور تیز سے تیز ہوتی چلی جا رہی تھی۔ عالیہ بہت گھبرا گئی تھی کیونکہ آواز تو آ رہی تھی لیکن کوئی دکھ نہیں رہا تھا۔ عالیہ واپس اپنے پیشنٹ کے پاس جانے کے لیے مڑی، اور جیسے ہی وہ مڑی اس کو اپنے پیچھے کسی کے ہونے کا احساس ہوا۔ ایسا لگا جیسے اس کے پیچھے کوئی پرچھائی سی کھڑی ہے، لیکن اس سے پہلے عالیہ کچھ موومنٹ کر پاتی اس کوریڈور کی لائٹس فلکر کرنے لگ گئیں۔ عالیہ اور بھی زیادہ گھبرا گئی۔ پھر دوسرے ہی سیکنڈ لائٹس نے فلکر کرنا بند کر دیا۔ عالیہ کو احساس ہو رہا تھا کہ کچھ تو ان نیچرل سا ہو رہا ہے، کوئی تو اندیکھی مخلوق موجود ہے یہاں پہ۔ عالیہ کو پھر اچانک سے ایسا لگا کہ رونے کی آواز بالکل اس کے پیچھے سے آ رہی ہے۔ اس نے جیسے ہی پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ یہ دیکھ کے حیران رہ گئی کہ ایک عورت پیشنٹ کے کپڑوں میں بیٹھی دیوار پر کچھ کھرچ رہی ہے اور ساتھ ساتھ روتی جا رہی ہے۔ وہ عورت روتے ہوئے بار بار بس یہی بولے جا رہی تھی کہ میرے ساتھ غلط ہوا ہے میرے ساتھ۔ یہ دیکھ کے عالیہ ایک دم سن پڑ گئی۔ عالیہ کو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کی پوری باڈی فریز ہو گئی ہو۔ عالیہ کو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور یہ لیڈی کون ہے، اور یہ میرے ساتھ اس طرح سے کیوں بیہیو کر رہی ہے۔ عالیہ نے اس لیڈی پیشنٹ کے پاس جانے کا سوچا، لیکن پھر عالیہ نے دیکھا کہ اس کے نیچے کا حصہ خون سے لت پت ہے۔ پھر جیسے ہی وہ عورت عالیہ کی طرف مڑی، عالیہ کے تو ہوش ہی اڑ گئے کیونکہ اس عورت کے ہاتھ میں مرا ہوا ایک بچہ تھا۔ پھر وہ عورت بچے کو گود میں لیے عالیہ کی طرف ہی بڑھتی جا رہی تھی۔ پورے کوریڈور کی لائٹس دوبارہ سے فلکر کرنے لگ گئیں۔ وہ عورت آگے بڑھتے ہوئے بار بار یہی بولے جا رہی تھی، تم لوگوں نے اچھا نہیں کیا تم لوگوں نے میرے ساتھ، تم لوگوں نے مجھے مار دیا۔ عالیہ تو بہت ہی ڈر چکی تھی۔ عالیہ اپنے پیروں کو ہلا بھی نہیں پا رہی تھی کہ وہاں سے بھاگ جائے۔ عالیہ نے بتایا میرے پیر ایسے ہو گئے تھے جیسے کہ منو بھاری، میں بھاگنا چاہ رہی تھی لیکن میں بھاگ نہیں پا رہی تھی، اور وہ عورت میرے قریب آتے ہوئے یہی بولے جا رہی تھی کہ تم لوگوں نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا میرے ساتھ۔ سامنے سے آ رہی خون سے لت پت لیڈی کی آنکھوں میں اتنا غصہ تھا کہ عالیہ کا دماغ چلنا بالکل ہی بند ہو گیا تھا۔ عالیہ نے ہمت کی اور وہاں سے بھاگ کر اس فلور کے دوسرے روم میں جا کے چھپ گئی۔